آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کے ذریعے قوم کے مجرموں کو ملک کے اوپر عوامی خواہشات اور مینڈیٹ کے خلاف مقرر کرنا بہت بڑی غلطی ہے، یہ سیاسی غلطی ہے۔ یہ بھی عمران خان کا بیان ہے، یہ معاشی قتل ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، آج فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو ملک کے مسند پہ بٹھا دیا گیا۔ یہ ملک کی تباہی کے ضامن ہیں۔ اس لیے فوج بھی ہماری، ملک بھی ہمارا، لیکن طاقتوروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کی شکلوں سے پاکستان کے لوگ نفرت کرتے ہیں ان کو ملک کی باغ ڈور دینا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ جب تک کسی ملک میں انصاف نہیں ہوگا، مدینہ کی ریاست کا بنیادی اصول انسان کی آزادی تھا۔ جب ملک آزاد ہوگا، ملک کی عدلیہ آزاد ہوگی، تو تب ملک کے اندر معیشت معاشرت جو ہے وہ پھلے گی پھولے گی، تب جو ہے ملک آگے بڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عمران خان نے کئی مرتبہ عدالت کے اندر کہا کہ آزاد میڈیا کو آنا چاہیے تاکہ میری آواز، میرا معافی و ضمیر، میرا بیان قوم اور ملک تک پہنچے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کو آج عدالت کی کارروائی کے اندر نہیں لایا گیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ آپ نے میری طرف سے قوم اور ملک کے 4 بیانات پر مشتمل یہ پریس کانفرنس کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، حمود الرحمان کمیشن۔ حمود الرحمان کمیشن ایک بہت بڑے جورسٹ کے ماتحت اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ آئندہ غلطیوں کا تدارک کیا جائے، ان کی نشاندہی کی جائے اور اس کی پوری رپورٹ کا جسٹ جو تھے وہ کیا تھا۔ وہ فوج کے خلاف نہیں تھا۔ یہ عمران خان کا بیان ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی پوری رپورٹ کو پڑھیں۔ وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ فوج کو جہاں پر موقع ملا انہوں نے اپنی جوان مردی سے مقابلہ کیا، لیکن ایک آدمی جس نے صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی حکمرانی کو طبالت دینے کے لیے ایک منتخب عوامی حکومت کو ختم کیا اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان 2 لخت ہوا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یحییٰ اس کا ذمہ دار تھا اور یحییٰ کو ہماری فوج نے ہٹایا۔ اس لیے یہ بیانیہ کہ حمود الرحمان کمیشن فوج کے خلاف تھا، عمران خان اور ہمارے بیان کے مطابق مکمل طور پر غلط ہے۔ حمود الرحمان کمیشن یحییٰ کے جو گناہ تھے، جو اس کی زیادتیاں تھیں، اس کی نشاندہی کی اور باقاعدہ طور پر اس نے مجیب الرحمان کے ساتھ، جبکہ ساری عالمی طاقتوں نے یہ کہا کہ آپ گھیرے میں ہو، آپ اس کے ساتھ بات کرو، بات اس لیے نہیں کی کہ وہ اپنے آپ کو 5 سال تک مزید طبالت سے حکمران، غیر قانونی حکمران بننا چاہتا تھا اور جس کے تناظر کے اندر ملک ٹوٹا۔ آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کے ذریعے قوم کے مجرموں کو ملک کے اوپر عوامی خواہشات اور مینڈیٹ کے خلاف مقرر کرنا بہت بڑی غلطی ہے، یہ سیاسی غلطی ہے۔ یہ بھی عمران خان کا بیان ہے، یہ معاشی قتل ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، آج فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو ملک کے مسند پہ بٹھا دیا گیا۔ یہ ملک کی تباہی کے ضامن ہیں۔
اس لیے فوج بھی ہماری، ملک بھی ہمارا، لیکن طاقتوروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کی شکلوں سے پاکستان کے لوگ نفرت کرتے ہیں ان کو ملک کی باغ ڈور دینا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کا خمیازہ ہم نے مشرقی پاکستان میں دیکھا ہے۔ اس لیے ملک کو ایک آزاد خود مختار حکومت کی طرف لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے مینڈیٹ فارم 45 کے مطابق حکومت اور نمائندے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں۔ عمران خان نے تیسرا بیان اس کا یہ کہ 9 مئی میں جو کردار تھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر صرف CCTV کیمرہ اس سے نکلے ہوئے ان مجرموں کی جو جس آرمی کی تنصیبات کے اندر گئے انہوں نے توڑ پھوڑ کی، وہ سارے کے سارے عیاں ہو جائیں گے اگر CCTV کیمرہ اس سے تصاویر پاکستان کے عوام کو دکھائی جائیں تو 9 مئی کے مجرم پکڑے جائیں گے۔ چوتھی بات انہوں نے اس کے ساتھ یہ کہا کہ دیکھیں ٹرمپ وہاں پر وائٹ ہاؤس میں جانے والے سارے لوگ اس لیے پکڑے گئے کہ CCTV کیمرہ کی فوٹنگ سامنے آئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو 9 مئی کے المیے سے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں سامنے لانے کے لیے ضروری ہے کہ CCTV کیمرہ کی فوٹیج عوام کو بتائی جائے۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کی وہ تھی گندم کی۔ جس نے ڈاکہ ڈالا، جس نے کسانوں کی زندگی کو تباہ کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فوری طور پر ایک آزاد عدلیہ کے جج سے انکوائری کرائی جائے کہ اتنی بڑی گندم موجود ہونے کے باوجود ناکارہ گندم کس نے منگوائی، اور اب پیسکو جو ایڈورٹائز کر رہا ہے کہ اتنا حصہ گندم ناکارہ ہے، اس کا تدارک کرنے کے لیے مجرموں کو سزا دینا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے یہ عمران خان کا پیغام ہے، اور میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کے دلوں کے اندر عمران خان کی محبت ہے۔ پاکستان پائندہ آباد۔ صاحب یہ بتائیے گا آج جو عدت میں نکاح کا کیس تھا اس کے اوپر فیصلہ ہونے جا رہا تھا، لیکن اچانک ایک ٹوسٹ آیا اور خاور منیکا کو سیشن کورٹ کے احاطے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سارے عمل کو آپ کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں، جب تک کسی ملک میں انصاف نہیں ہوگا، مدینہ کی ریاست کا بنیادی اصول انسان کی آزادی تھا۔ جب ملک آزاد ہوگا، ملک کی عدلیہ آزاد ہوگی، تو تب ملک کے اندر معیشت معاشرت جو ہے وہ پھلے گی پھولے گی، تب جو ہے ملک آگے بڑھے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج جج صاحب نے جو کچھ کہا، جس طریقے سے اس کیس کو ایڈجرن کیا گیا، جس طریقے سے جج صاحب نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، یہ پاکستانی قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہم صرف ایک آزاد عدلیہ کے تحت اپنے اس ملک اور جمہوری نظام کو چلا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔